اور پھر بشرا بی بی کو یکا یک ہاسپٹل موو کیا گیا جہاں پر ڈاکٹرز نے کہا کہ بہت دیر سے لایا گیا ہے. بہرحال ان کا ریٹینل ڈیٹیچمنٹ جو ہے اس کا پروسیس کیا گیا. اب اگلی بات آپ کو ہم بتا دوں کہ ڈاکٹرز انہیں 2 دن کم از کم ہاسپٹل میں رکھنا چاہتے تھے. یہ ہمیں ہاسپٹل کے بہت ہی مستند ذرائع سے پتہ چلا کہ کم از کم ڈاکٹرز نے ریکویسٹ کیا کہ انہیں 2 دن کم از کم یہاں رہنے دیں. یہ بہت تکلیف میں ہیں. ان کی کیونکہ سرجری لیٹ ہوئی ہے، ان کا کیونکہ یہ معاملہ خراب ہو چکا تھا، ان کی آنکھ مکمل کالی ہو چکی تھی. ہمیں اس کو دوبارہ بھی دیکھنا پڑے گا ورنہ ہمیں جیل آنا پڑے گا. وہاں پر ہائیجین کے معاملات ہو سکتے ہیں، جیل میں ٹیمپریچر کے معاملات ہو سکتے ہیں. تو ہم انہیں 2 دن کم از کم ہاسپٹل میں رہنے دیں، پھر واپس موو کر دیجئے. لیکن ڈاکٹرز کی اس ریکمنڈیشن کو اگنور کیا گیا اور بشرا بی بی کو جو ہے وہ واپس ہاسپٹل میں موو کر دیا گیا. تو 10 دن تک بشرا بی بی شدید تکلیف میں. ویسے تو آپ سب کو پتا ہے کہ پچھلے 1 مہینے سے سب کچھ چل رہا ہے، لیکن پچھلے 10 دن سے وہ شدید تکلیف میں تھیں. اور میں دوبارہ یہ لفظ پوری ذمہ داری سے ریپیٹ کر رہا ہوں، جو کچھ میڈیکل سے ریلیٹڈ مستند لوگ یہ بتاتے ہیں اب کہ 10 دن تک اور جو جیل کے اندر تھا انہیں چیخیں مارنی پڑتی تھیں، انہیں اتنی زیادہ درد ہوتی تھی. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جب اتنی زیادہ درد ہو آنکھ میں تو چیخ نہیں نکلتی، تو میرا خیال ہے جس کو آنکھ کا کوئی بھی مسئلہ ہوا ہو ایسا، اس سے آپ ایک لمحے کے لیے پوچھ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر وہ شدید آپ یہ کہیے کہ تکلیف میں مبتلا تھیں. لیکن اگنور کیا گیا پورے 10 دن اور انہیں ٹریٹمنٹ نہیں دیا گیا. اب انہیں فوری طور پر واپس جیل منتقل کر دیا گیا ہے ڈاکٹرز کی ریکمنڈیشن کے خلاف. جب انہیں ہاسپٹل لایا گیا، فیملی میں سے کسی کو نہیں بتایا گیا، نہ ان کی بیٹیوں کو، نہ ان کی بھابھی کو، نہ ان کے بھائی کو، نہ ان کے بیٹوں کو، کسی کو نہیں بتایا گیا. آپ ذرا غور کیجئے، پاکستان آپ کو پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام سے بنا تھا، کلمے کے نام کے اوپر بنایا گیا تھا. پاکستان ایک اسلامک ریپبلک کہلاتا ہے. ویسے ہی پوری دنیا میں سبھی کے، ہر قیدی کے حقوق ہوتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں خواتین کے بارے میں اسپیشل حقوق اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ریاست ہو، کوئی بھی ادارہ ہو یا عام شخص بھی ہو، خواتین سے ریلیٹڈ جو ذمہ داری ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے، وہ بہت مختلف ہوتا ہے. کہ بشرا بی بی کو جیل میں رکھنے سے ان کا امیج تو برا ہو رہا ہے. پاکستان میں عام آدمی بھی یہ کہتا ہے کہ یار اس کی بیوی کو بھی جیل میں ڈال دیا ہے. بشرا بی بی کو، ڈاکٹر یاسمین راشد کو، ان خواتین کو جو جیلوں کے اندر رکھا ہے، ظاہر ہے ان کا امیج اس سے بہت زیادہ خراب ہے پاکستانی عام عوام کے دلوں میں، اور پاکستانی عام عوام کو اس کی بہت شدید تکلیف ہے. ان کا بھی اگر بس چلے تو یہ دونوں خواتین کو ضرور باہر رکھیں، لیکن ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ دونوں خواتین باہر آئیں تو یہ کچھ نہ کچھ کریں گی. جہاں پر آپ کو پتا ہے، آپ نے ووٹنگ جو ٹرینڈ تھا اس دفعہ، جو فروری میں الیکشن ہوا تھا 2024 میں، اس میں بھی جب آپ خواتین کے پولنگ سٹیشن جا کے دیکھتے ہیں، ویسے تو پورے پاکستان نے ووٹ دیا عمران خان کو، لیکن جب آپ خواتین کے پولنگ سٹیشنز دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ چھتروں کے ساتھ خواتین نے وہاں پر ووٹ ڈالے. مطلب کہ اتنی تعداد میں ووٹ ڈالے کہ ان جنرلز کے بھی اور نون، پیپلز پارٹی، اس تمام رجیم کے یہ حواس باختہ ہو گئے کہ خواتین نے اتنا ڈیسائسو ووٹ ڈالا. اس لیے آپ کو میں بار بار پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، لیڈرشپ کی یہ سٹڈیز بھی ہیں، میں ساری عمر یہ پڑھاتا رہا ہوں کہ خواتین جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں میں مردوں سے بھی بہتر لیڈر ثابت ہوتی ہیں. ان کے اندر اللہ نے بہت ساری ایسی کوالٹیز ڈالی ہوتی ہیں جہاں پر جب وہ لیڈ کرتی ہیں تو اس کے ریزلٹس اور بھی بہتر آتے ہیں. انہوں نے یہ سب کچھ دیکھ لیا کہ پاکستان کی جو خواتین ہیں انہوں نے مردوں سے زیادہ، شانہ بشانہ نہیں میں کہوں گا، یہ توہین ہوگی ان کی جو انہوں نے ابھی تک کنٹریبیوٹ کیا ہے پاکستان کی خواتین نے، ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے، یہ ان کی توہین ہوگی اگر میں یہ کہوں کہ مردوں کے شانہ بشانہ انہوں نے کام کیا. نہیں، شانہ بشانہ نہیں کیا، مردوں سے آگے بڑھ کے، زیادہ دلیری سے، زیادہ بہادری سے. اسی لیے جو عاصم منیر اینڈ کو ہے، ان کا خاص ٹارگٹ جو ہے وہ 9 مئی کے بعد سے پاکستان کی خواتین ہے، اور سب سے زیادہ انہی کو توڑنے کے لیے، انہی کے اوپر ظلم کرنے کے لیے سب کچھ جو ہے وہ لگایا گیا ہے.